اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تمام تعریفیں رب العزت کی ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، جس کی تمام جہانوں میں بادشاہت ہے، جو ہر چیز کا حقیقی مالک ہے، جو اس جیسی لاتعداد نباتات کو پیدا فرمانے والا، ان کو رنگ و بو بخشنے والا اور ان میں عجیب و غریب افعال و خواص رکھنے والا ہے۔ میں ہوں حکیم عامر شہزاد ڈسکا پاکستان سے۔ ناظرین کرام، نباتات ایک بڑی اہم قسم میں آپ کو دکھا رہا ہوں جس کو گلو کہتے ہیں۔ مشہور نباتات ہے پاک و ہند کی، جس کو میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ ناظرین کرام، چونکہ یہ ایک بیل ہوتی ہے، پاس والی دیوار پر، درختوں پر یا زمین پر جس طرح بھی ہو یہ پھیل جاتی ہے اور کثیر تعداد میں یہ پھیلتی ہے۔ ناظرین کرام، اس کو پھول یا کو پھل وغیرہ نہیں آتا، تو اسی طرح اس کی یہ آپ جو تازہ اس کی دیکھ رہے ہیں آگے شاخیں اس طرح نکلتی رہتی ہیں۔ ناظرین کرام، ہم بات کریں گے اس بوٹی کی اور انسانی امراض کی، تو بخار جس کو تپ کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، بخار ایک بڑی ہی جو ہے دردناک ایک بیماری ہے، اور اس کے بخاروں سے تمام قسم انسانوں نے اللہ کی پناہ مانگی ہے۔ جس شخص کو یہ چمٹ جاتے ہیں، جس انسان کو یہ چمٹ جاتے ہیں، بڑی مشکل سے پیچھا چھوڑتے ہیں، لیکن رب العزت نے اس بوٹی میں وہ فعال و خواص رکھے ہیں کہ بخار اس کے چند دن استعمال سے بخار دم دبا کے بھاگ جاتے ہیں۔ ہر قسم کے بخار، جگر کی حرارت اور صفرا کی حدت کو دور کرنے کے لیے یہ بوٹی کیا ہے؟ ایک طلسم ہے۔ یہ رب العزت کے زمین پر بکھیرے ہوئے خزانے ہیں، لیکن ہمارے پاس چابی نہیں۔ چابی سے مراد علم نہیں ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ بوٹی جس کو ہم گلو کہتے ہیں، اس کے بالکل جو تازہ شاخ ہو یا تازہ پتیاں نکلتی ہو، ان کو لے کر ایک تولا کنڈے ڈنڈے میں رگڑ کر ان چھان کر پی لینے سے ناظرین کرام صرف 3 دن کے استعمال سے جو بخار ہے وہ دم دبا کے بھاگ جاتا ہے، اور ناظرین کرام تمام قسم کی جگر کی صلابت دور ہو جاتی ہے۔ پرانے تپوں میں چوتھیا ہوں، تیا ہوں، باری کا بخار ہوں، کسی طرح کے بھی تپ ہوں، اس بوٹی کو دیکھ کر بخار بھاگ جاتے ہیں، تپ بھاگ جاتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، ہم ان خزانوں کو بھولے بیٹھے ہیں۔ پچھلے سال کی بات ہے، مجھے خود بخار ہو گیا، کسی دوا سے فاقہ نہ ہو۔ پشتا گودنتی میں کھایا، مختلف ادویات کا استعمال کی، لیکن بخار جانے کا نام نہ لے۔ صرف میں نے ایک دفعہ اس کو کنڈی ڈنڈے میں رگڑ کر صرف ایک دفعہ پیا، ایک دفعہ پینے سے ہی بخار ایسے بھاگا جیسے کبھی تھا ہی نہیں۔ تو ناظرین کرام، یہ رب العزت کے زمین پر بکھیرے ہوئے خزانے ہیں، اور بھی اس کے بے شمار اتنے فائدے ہیں، ان گنت اس بوٹی کے فائدے ہیں کہ زبان بیان سے قاصر ہے۔ لیکن میں بات صرف بخاروں کی کروں گا۔ بخاروں کو دور کرنے کے لیے ناظرین کرام آپ کسی بھی میڈیسن پر بھروسہ نہ کریں، صرف بوٹی پر بھروسہ کریں۔ اس کو رگڑ کر پینے سے، اگر آپ کے پاس کنڈی ڈنڈا نہیں، تھوڑی سی گلو لے لیں، اور عام جو آج کل جدید دور کی مشینیں ہیں، گرائنڈر وغیرہ گھر میں، جوسر وغیرہ، اس میں رگڑا دے کر اس کو پن چھان کر پی لیں، وہی کام کرے گی۔ تو ناظرین کرام حسب ذائقہ میٹھا بھی ڈال سکتے ہیں، تو زیادہ تر بہتر ہے کہ 1 تولا اجوائن اور آدھا تولا 1 تولا اجوائن اور 2 تولا گلو، اس کو خوب آدھا کلو پانی میں، آدھا سیر پانی میں رگڑ لیں اور پن چھان کے پئیں، یہ سب سے بہتر ہے۔ تو ناظرین کہ تمام بخار کے جو اثرات ہیں جسم سے، صرف 1-2 دن پینے سے ہی دور ہو جاتے ہیں۔ جتنے بھی میرے دوست احباب میری ویڈیو کو پذیرائی دیتے ہیں، ان کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔